السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل صاحب، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ دعا دن میں 100 بار پڑھنے کی حدیث میں کوئی ذکر ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ میں دہلی سے محمد سعد۔ دہلی سے محمد سعد صاحب نے یہ ابھی مجھے ریکارڈنگ کر رہا تھا تو بھیجا ہے، لا الہ الا اللہ الملک حق المبین۔ اب میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسیج کے ذریعے ہمیں سوال بھیج دیں، مجھے پڑھنے میں بھی سننے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور آپ کو آواز بھی سننے کو مل جائے گی سائل کی۔ بہرحال بھائی جو سوال کر رہے ہیں اس سلسلے میں میرے چینل پر حالانکہ فتویٰ موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ کی خدمت میں الموقع الرسمی لفضیلۃ الشیخ ولید بن راشد السعیدان کا فتویٰ ہے، سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ولید سے یہی پوچھا جا رہا ہے، بقول لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہی ذکر جس کا سعد صاحب نے دریافت کیا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث پیش کی گئی ہے، یہ حدیث مشہور ہے، وہ کیا ہے اور اس کے صحت کے بارے میں حکم فرما دیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین وبعد، لقد ورد في ذلك حديث عن علي بن ابي طالب رضی اللہ۔ اس سلسلے میں شیخ ولید بن راشد السعیدانی کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین فی کل یوم 100 مرہ، جو اس وظیفے کو من قال لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرہ جو 100 مرتبہ کہے گا، كان له امانا من الفقر، کان لہ امان من الفقر، تو وہ غربت سے محفوظ ہو جائے گا، امن من وحشة القبر، اور قبر کی وحشت اور اکیلے پن سے یا تکلیف سے وہاں محفوظ امن اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جلب به الغنى واستقرع به باب الجنة، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ مال میں بھی کشادگی عطا فرما دیتا ہے اور جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور شیخ کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے۔ ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يصح، حدیث ضعیف جدا، یہ ضعیف ترین روایت ہے، لا یصح، یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ فقد ضعفه جمع كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى، اس کو بہت سارے اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، وبناء على كونه ضعيفا فلا ينبغي ان يجعل من جملة الاذكار الثابتة، تو اس سلسلے میں چونکہ یہ ضعیف روایت ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کے الفاظ کتنے ہی مبارک کیوں نہ ہو، لیکن آپ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان میں ان اذکار کو یاد کریں اور پڑھیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے طور پر ثابت ہوں، التي يذكر الله عز وجل بها، وكما تقرر عند اهل العلم ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها، کیونکہ فضیلت اور احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہی اخذ کیے جاتے ہیں، اور ذکر و اذکار کے سلسلے میں بھی معتبر اہل علم کے نزدیک وہی ذکر ہے جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہو، للأدلة الصحيحة الصريحة، جو صریح اور صحیح روایات سے منقول ذکر ہو، اسی کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ وكذلك تقرر عند أهل العلم أن الحديث الضعيف ليس محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية، اور ضعیف روایات میں سے کسی طرح کا استنباط شرعی مسائل پر ان سے رہنمائی حاصل کرنا یہ درست اہل علم کا موقف نہیں کہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ وہ صحیح حدیث کے مطابق کوئی بات ہو تب تو قابل قبول ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ ضعیف روایت میں وارد ہوئے ہیں۔ فهذا حديث ضعيف لا يصح والله أعلم۔
اس حدیث کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا، شیخ البانی نے بھی اور دیگر علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم۔ توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے۔ یہ ہے اصل توحید۔